دادا کے کھیت میں اروا اور موسیٰ کو اپنے دادا ابو کے کھیتوں میں جانا ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا۔ وہ جب بھی اپنے دادا ابو کے پاس جاتے تو احمد، عدنان، طارق، اروا اور موسیٰ کو اپنے دادا ابو کے کھیتوں میں جانا ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا۔ وہ جب بھی اپنے دادا ابو کے پاس جاتے تو کھیتوں میں انہیں ننھے منھے کتے کے، بلی اور بلیوں کے بچے مل جاتے جنہیں وہ اپنا دوست بنا لیتے اور ان سے خوب کھیلتے۔ دادا ابو کئی مرتبہ انہیں اپنے ٹریکٹر پر ساتھ بٹھا لیتے اور گھر کے کام کاج میں ہمیشہ دادی اماں کی مدد کرتے۔ کھیتوں میں ان کی پسندیدہ ترین چیز سنہری رنگ کا بھوسے کا ڈھیر تھا جس میں بہت سی مٹی بھی ہوتی تھی۔ کھیلنے اور چھلانگیں لگانے کے لیے سب سے اچھی جگہ انہیں یہ بھوسے کا ڈھیر ہی لگتی تھی۔ بھوسے کی خوشبو بھی انہیں بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت سا بھوسا اکٹھا کر کے اسے خیالی قلعے میں بنا لیتے تھے اور پھر شہزادہ والا کھیل کھیلتے رہتے تھے۔ وہاں انہیں شور مچانے کی بھی مکمل آزادی تھی کیونکہ وہاں انہیں شور مچانے سے منع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھوسے میں خیالی ہل بھی چلا سکتے، آسانی سے بھوسے کو بجھا کر اپنا خیالی کھیت بنا سکتے تھے، یا پھر وہ بھوسے کے ڈھیر کو کھڑا کر لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ پہاڑ ہے اور اس کے نیچے سے انہیں ایک سرنگ کھود کر پہاڑ کی دوسری طرف جانا ہے۔ ایک دن دونوں ننھے بہن بھائی یہی سرنگ والا کھیل کھیل رہے تھے۔ موسیٰ بولا، مجھے معلوم نہیں جب میں ساری سرنگ سے گزروں گا تو پہاڑ کی دوسری طرف موسم کیسا ہوگا، شاید بارش نہ ہو رہی ہو۔ پھر دونوں بہن بھائی رینگتے ہوئے جیسے ہی بھوسے میں بنی ہوئی سرنگ کے پار کھلی جگہ پر پہنچے تو پورے بھوسے کا ڈھیر ان کے سر پر آ گرا۔ اروا اور موسیٰ اب اپنے سروں سے بھوسا بھی ہٹا رہے تھے اور اروا ہنس کر بھائی سے کہہ رہی تھی، ارے یہاں بارش قطرے گرنے والی نہیں ہو رہی بلکہ یہاں تو پورا بارش کا دریا ہمارے سر پر آ گرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنی سرنگ بنانے لگے۔